السلام علیکم دوستو، آج 10 محرم کا دن ہے۔ بڑا ہی سوگوار سا دن ہے، مگر آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ہمیں ایک سبق سکھا گیا ہے، استقامت کا، ہمت کا، سچائی پہ کاربند رہنے کا، اور ان غداروں کو اور ان دھوکے بازوں کو بھی ہمارے سامنے لے آیا ہے، جو اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں۔ وہی ظلم، وہی باطل نظام، وہی حسینیت اور وہی کوفہ والوں کا وہ ڈبل رویہ، یہ سب آج بھی موجود ہے۔ دوستو، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد، یعنی انہوں نے تو خط لکھ لیا تھا، مگر اس کے بعد، خط لکھنے کے بعد جب وہ خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا اور وہاں سے انہوں نے کوفہ کے لیے روانگی کی، تو یہاں کے حالات تبدیل ہوئے، بہت تیزی سے تبدیل ہوئے، اور وہ جو 40,000 کے قریب لوگ بیعت کر چکے تھے، انہوں نے منہ پھیر لیے، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں یکا و تنہا رہ گئے، گرفتار ہو گئے، انہیں شہید کر دیا گیا۔ دوستو، ادھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی جانب رواں دواں ہیں۔ دوستو، قادسیہ کے قریب جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تو وہاں پہ حر بن یزید تمیمی ان سے ملے، ان کے قافلے سے ملے۔ وہ کوفہ کی جانب سے آ رہے تھے، اور امام حسین سے جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کہاں کا ارادہ ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم تو کوفہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے پہچان کر کہا کہ کوفہ کے حالات جو ہیں، وہاں کسی قسم کا خیر نہیں ہے، آپ وہاں خیر کی توقع نہ رکھیں، کیونکہ کوفہ والوں نے بے وفائی کی ہے، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ ساری بات بتا کر کے حر نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ بہتر جانیں میرے مشورے کو، تو آپ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ سارا قصہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کیا واپسی اختیار کی جائے یا کوفہ کی طرف بڑھا جائے۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائیوں نے کہا کہ آپ لوگ جو بھی فیصلہ کریں، ہم نے تو کوفہ جانا ہی جانا ہے، کیونکہ ہم نے مسلم بن عقیل کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ تو فیصلہ ہوا کہ آگے بڑھا جائے کوفہ کی طرف۔ یوں امام حسین نے کوفہ کا سفر جاری رکھا۔ راستہ میں انہیں ابن زیاد کا ہرول دستہ نظر آیا، یعنی عبید اللہ ابن زیاد جو کوفہ کے گورنر تھے، انہیں بھی خبر تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں ہیں، آ رہے ہیں، تو انہوں نے دستے بھیج رکھے تھے، ادھر ادھر دستے بھیج رکھے تھے تاکہ
وہ خبر رکھیں۔ تو جب وہ ہارول دستہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں آیا اور ان کا راستہ روکا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخ بدل کے کربلا کی جانب سفر شروع کیا۔ یہ دستہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ جب کربلا کے مقام پہ پہنچے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جواب ملا کہ اسے کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے ادھر ہی دریا کے کنارے خیمہ زن ہونے کا ارادہ کیا اور ایسی جگہ پہ خیمہ زن ہو گئے کہ پانی اس کے دسترس میں رہے اور لڑائی اگر سامنے ایک ہی سمت سے کی جائے، یعنی چاروں طرف سے یا دو طرف سے یا تین طرف سے لڑائی نہ ہو، بس ایک ہی جانب سے لڑائی ہو۔ تو دوستو، اس وقت جب وہ خیمہ زن ہو رہے تھے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 45 سوار تھے اور تقریباً 100 کے قریب پیادہ تھے۔ تو یوں 145 نفر یہ جنگ کرنے کے قابل تھے۔ ادھر گورنر کوفہ ابن زیاد نے وہاں کے کماندار عمرو بن سعد کو بلایا اور ان سے امام حسین سے نمٹنے کے لیے مدد طلب کی، جس پر عمرو بن سعد نے سوچنے کے لیے وقت مانگا اور انہیں 1 رات کا وقت دے دیا گیا۔ عمرو بن سعد نے سوچا کہ اگر میں انکار کرتا ہوں تو ابن زیاد تو بڑا ظالم آدمی ہے، یہ شاید میرے سارے جو پرکس ہیں، یعنی میں جو کمانڈر ہوں، کماندار ہوں فوج کا، جیش کا، یہ اور اس کے ساتھ جو میری مراعات ہیں وہ مجھ سے چھین لے گا۔ تو اس نے صبح کو ہاں کر دی کہ ٹھیک ہے، میں مدد کے لیے تیار ہوں۔ تو ابن زیاد نے انہیں 4000 سپاہ کا دستہ دیا اور انہیں کہا کہ آپ کربلا پہنچ جائیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لیں۔ جب وہ کربلا پہنچے تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حاضری دی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے پروگرام کے بارے میں پوچھا کہ مجھے تو یہ آرڈر ملا ہے کہ آپ سے بیعت لوں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں ان کے سامنے رکھی۔ جب انہوں نے وہ ہاراول دستہ بھی دیکھا اور ابن زیاد کی تیاریاں بھی دیکھیں، ان کے ساتھ 4000 بندے سپاہی بھی دیکھے، تو انہوں نے صلح کی کوشش میں یہ 3 باتیں ان کے سامنے رکھ دی کہ دیکھیں، میں جنگ و جدال کرنے کے لیے نہیں آیا، میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آیا، میں صرف اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام صحیح طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو پسند نہیں ہے تو مجھے کسی اسلامی سرحد پہ چھوڑ جائیں، یعنی کسی بھی اسلامی جو سلطنت ہے اس کی سرحد پہ مجھے چھوڑ دیں، اور یا پھر مجھے موقع دے دیں کہ میں یزید سے براہ راست مل کر اس سے بات کر لوں، تاکہ یہ جو
بدگمانیاں ہیں یہ دور ہو جائیں، اور یا پھر یہ کہ جہاں سے میں آیا ہوں مجھے واپس وہاں جانے کی اجازت دی جائے۔ عمر بن سعد کو امام حسین کی یہ تجاویز بہت پسند آئی، اور انہوں نے اپنی طرف سے تو ان تجاویز کو منظور کر لیا، مگر مسئلہ تھا ابن زیاد کا، گورنر تھا، تو اس کے سامنے یہ تجاویز رکھنی تھی، تو انہوں نے یہ تجاویز ابن زیاد کے سامنے رکھی، یعنی خط بھیجا اور یہ تجاویز اس میں رکھی۔ ابن زیاد نے وہ تجاویز منظور نہیں کی، بلکہ لکھا کہ آپ کو وہاں امام حسین سے بیعت لینے کے لیے بھیجا گیا ہے، مذاکرات کرنے کے لیے نہیں، صلح کرنے کے لیے نہیں۔ آپ کا کام ہے ان سے بیعت لینا۔ تو جب وہاں سے یہ خط انہوں نے روانہ کیا تو ساتھ میں اس نے شمر کو بھی بلایا اور شمر کو بھی کہا کہ دیکھیں مجھے عمر بن سعد پہ میں وہ قابلیت نظر نہیں آ رہی ہے، وہ تھوڑا نرم خو سا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ امام حسین کے ساتھ صلح کی باتوں میں لگ جائے، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو فوج کا کمان تم سنبھال لو اور امام حسین سے یا تو بیعت لو یا انہیں ادھر ہی ختم کر دو۔ تو شمر کو بھی 4000 سپاہ دے دیے گئے کہ تم بھی کربلا پہنچو۔ ادھر عمر بن سعد جو ہے انہوں نے امام حسین سے ملاقات کی اور انہیں ابن زیاد کا پیغام پہنچایا کہ انہیں بیعت چاہیے یزید کے لیے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو خیر ناممکن ہے کہ میں ایسی کسی شخص کی بیعت کروں جسے میرا دل نہیں مانتا ہے۔ تو اتنے میں شمر بھی پہنچ گیا اور ابن زیاد نے کوفہ کے سرداروں کے 2,000 3,000 فوج کی ٹولیاں بنا کر کے انہیں بھی امام حسین کے پاس ادھر کربلا میں بھیج دیا۔ یوں ابن زیاد نے تقریباً 30,000 کی فوج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 142 بندوں کے سامنے کھڑی کر دی اور یہ پیغام دیا گیا کہ یا تو بیعت کریں اور یا پھر اپنے انجام کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیمہ بستی کا محاصرہ کر لیا گیا اور انہیں بیعت پر مجبور کیا جانے لگا۔ ان کا پانی، دانہ پانی وہ بھی بند کر دیا گیا، فرات کی جانب سے بھی ان پہ پانی بند کر دیا گیا، وہاں تیر انداز بٹھائے گئے۔ تو یوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خیموں کو مکمل محاصرے میں لے لیا گیا۔ 9 اور 10 محرم کے بیچ کی رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ دیکھو ان کا کام ہے میرے ساتھ تو وہ جو کچھ بھی کریں گے وہ کریں گے، تم لوگ ایسا کرو کہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر کے یہاں سے نکل چلو اور اپنی جانیں بچا لو، ہم لوگ ان کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ اتنا بڑا لشکر انہوں نے اکٹھا کر لیا ہے کہ ہم لوگ 140 یا 145 بندے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے،
آپ لوگ اپنی جانیں بچائیں اور یہاں سے نکل چلیں. مگر انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہیں گے. 10 محرم کو بعد از دوپہر دباؤ بڑھتا ہے، حملہ شروع ہو جاتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آتے ہیں تو احتراماً ان کے سپاہیوں میں سے کوئی بھی میدان میں نہیں آتا. ادھر ادھر سے تیر چلائے جاتے ہیں اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمیوں کو دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، تیر لگتے ہیں انہیں، جوانوں کو تیر لگتے ہیں، تو ان کا خون صاف کرتے کرتے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ، ہمارے اور ایسے لوگوں کے بارے میں فیصلہ فرما جنہوں نے پہلے یہ لکھ کر ہمیں بلوایا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، پھر اب وہی ہمیں قتل کر رہے ہیں. کیونکہ کوفہ کے سرداروں کے لشکر ابن زیاد کے لشکر میں شامل تھے اور وہ تیر اندازی کر رہے تھے اور تلواریں نکال کر کے حملہ کر رہے تھے. تو کتنی دیر تک 140 بندے 30,000 کے لشکر کا مقابلہ کریں گے؟ یوں ان کے خیمے برباد کر دیے گئے، ان کے مرد وہ شہید کر دیے گئے، ان کے سر قلم کر دیے گئے، عورتوں کو قید کر لیا گیا. جو شہداء ہیں بما امام حسین، ان کے جسموں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے اور ان کے سروں کو نیزوں پہ ٹانگ کر قیدیوں کو ابن زیاد کی دربار میں حاضر کیا گیا. اس وقت کوفہ کو صاف کر دیا گیا تھا، کوفہ کے اوپر پھول برسائے گئے تھے، کوفہ جھنڈیوں سے لہرا رہا تھا، اسے خوبصورت بنا دیا گیا تھا. اس خوشی میں دوستو یہ بہت بڑا ظلم تھا. ابن زیاد کے دربار میں جب وہ پیش ہوئے، لاشوں کو ادھر چھوڑ کر کے پتہ نہیں 3 دن کے بعد، روایات میں آتا ہے کہ 3 دن کے بعد انہیں دفن کیا گیا تھا. دوستو ابن زیاد نے انہیں یزید کے دربار میں ادھر بھیجا اور یزید نے ان کی عورتوں کو واپس مدینہ بھیج دیا. ان کے بچوں کو اور عورتوں کو واپس مدینہ بھیج دیا. دوستو یہ بہت بڑا سانحہ ہے اور تھا جو اب تک زندہ ہے. عالم اسلام کی اس نے تاریخ ہی جھنجھوڑ ڈالی ہے. دوستو آج یہاں تک محرم الحرام کا یہ اسپیشل پروگرام آج اختتام کو پہنچا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالی ہم سب کو ہمت اور استقامت دے کہ ہم حق کے راہ پہ کھڑے رہیں. آمین ثم آمین.